چونکہ کمرے میں روشنی کا انتظام ناکافی تھا، لہٰذا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے اپنی انگوٹھی میں لگے ہوئے پارس پتھر کو ایک آہنی زنجیر سے مس کرنا شروع کر دیا تھا۔ تم لوہے کو سونا کس طرح بناتے ہو؟ اس نے پہلی بار میرے لیے تم کا لفظ استعمال کرتے ہوئے سوال کیا۔ یہ بہت زبردست علم ہے اور گرو کی اجازت کے بغیر اس بارے میں ہمیں ایک لفظ بھی بتانے کی اجازت نہیں ہے، میں نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ تمہارا گرو آنند رام کہاں ہے؟ وہ پہاڑوں پر گہری نیند لینے چلا گیا ہے۔ وہ اپنے کام سے بہت تھک گیا ہے، اب شاید کافی دنوں بعد نیچے آئے گا، اسی لیے اس نے مجھے ادھر بھیجا ہے تاکہ اس کے چیلے اس کے غم میں دیوانے نہ ہو جائیں۔ میں نے تو سنا تھا کہ آنند رام لوہے کو سونا بنا دیتا ہے۔ جب وہ اپنے سالانہ سفر سے واپس آتا تھا تو اس کے گلے میں جھولتی ہوئی ساری لوہے کی زنجیریں سونے میں بدل جاتی تھیں، مگر تمہارے گلے میں تو لوہا ہی لوہا جھول رہا ہے۔ میں اس کے سامنے پہلی بار اعتماد کے ساتھ ہنسا، پھر اپنے گلے سے وہ زنجیر اتار کر اس کی طرف بڑھا دی جس سے میں پارس پتھر مس کرتا رہا تھا۔ کرن سنگھ نے دھندلکے میں اس زنجیر کا زردی مائل رنگ دیکھا، پھر بےتابی سے اسے روشنی کے قریب لے گیا۔ میں نے اس کے چہرے پر حیرت کے طوفان امڑتے دیکھے۔ یہ تو سونا معلوم ہوتا ہے۔ نیپالی پولیس فورس کو سخت گیر اور کینہ پرور افسر کی دکھتی رگ پر میرا ہاتھ پڑ چکا تھا۔ یک بیک میرا کھویا ہوا اعتماد بحال ہو گیا اور میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرم اور رازدارانہ لہجے میں کہا، ہاں یہ ٹھوس اور خالص سونا ہے۔ اگر تم اس معاملے میں مجھے اور سیتا کو ملوث نہ کرو تو یہ سب تمہارا ہے۔ لیکن یہ قتل کی واردات ہے، تمہارے خلاف کئی یعنی شاہد موجود ہیں، مگر میں سونا بھی کھونا نہیں چاہتا۔ گھرائی لکشمی کو دھتکارنے والے زندگی بھر رویا کرتے ہیں۔ تم یقین کرو قاتل ٹام ہے، تشدد کے سامنے وہ سب کچھ بک دے گا، اور اگر تم یہ سونا ہتھیا کر مجھے قید کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو تو یہ یاد رکھنا میرے ذرا سے اشارے سے نہ صرف زنجیر کو بلکہ تمہاری ملکیت میں موجود تمام سونے کو میں راکھ میں بدل دینے کی قدرت بھی رکھتا ہوں۔ میں آہستہ آہستہ کرن سنگھ پر حاوی ہو چلا تھا اور سیتا اب صورتحال سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کرن کچھ دیر تک کھوئی نظروں سے اس زنجیر کو گھورتا رہا، پھر جوشیلی آواز میں بولا، ٹھیک ہے میں تمہیں رہا کر دوں گا، ٹام قاتل ہو یا نہ ہو، مگر اب سزا اسی کا مقدر بنے گی۔ میں اس کی گواہی دینے والی لڑکیوں کو حوالات میں سڑا دوں گا، اور جب نشہ دیے بغیر میرے سپاہی انہیں پامال کریں گے نا تو وہ خود چیخ اٹھیں گی۔ میں ان سے نمٹنا خوب جانتا ہوں۔ پھر کرن نے وہ زنجیر اپنی میز کی دراز میں مقفل کر دی اور میرا بیان قلم بند کرنے کے بعد نہایت عقیدت سے مجھے روانہ ہونے کی اجازت دے دی۔ کوتوالی کے عملے نے مجھے سیتا کے ہمراہ یوں عزت کے ساتھ روانہ ہوتے دیکھا تو وہاں دبی دبی سرگوشیاں پھیلتی چلی گئیں، مگر میں بے نیازی کے ساتھ باہر آ گیا۔ شہر پر رات کا اندھیرا گہرا ہو چلا تھا۔ کوتوالی سے باہر سڑک پر گہرے سناٹے کا راج تھا۔ دور سے آوارہ کتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، ہرے کرشنا، ہرے اوم۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اچانک میں نے زور سے نعرہ مستانہ مارا اور سیتا اچھل پڑی۔ کیا تو نے اپنا دھرم بدل لیا ہے؟ دھرم نہیں، یہ ایک سونگ ہے، اس کے بغیر میں زندہ سلامت اپنی سرزمین پر پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم اس علاقے میں آن پہنچے جہاں بند دکانوں کے سائبانوں کے نیچے اسرت زدہ مقامی گداگر اور آوارہ منش ہپی سردی سے سکڑے سونے کی کوشش میں مصروف تھے۔ ہری اوم کے نعرے لگاتا اور ہولے ہولے باقی ماندہ آہنی زنجیروں کا شور پیدا کرتا میں ان کے قریب سے گزرتا چلا گیا۔ اس وقت مجھے شب بصری کے لیے کسی محفوظ اور ویران گوشے کی تلاش تھی۔ میں تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ عقب میں بھاری آہٹیں سنائی دی۔ میں نے چونک کر پیچھے سر گھمایا تو میرے فرشتے کوچ کر گئے۔ لاچی کا باپ کسی مکار چیتے کی طرح ہمارے تعاقب میں تیزی سے چلا آ رہا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت بھی ریچھ کی وہی کھال موجود تھی جس کی ایک جھلک میں نے بھٹ گرا کے لاری اڈے پر دیکھی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اس کی ورم آلود سرخ آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں اور داڑھی کے بڑے بڑے سفید بال ہوا سے اس کے سینے پر لہرا رہے تھے۔ اس وقت بھی اس کا داہنا ہاتھ کھال میں چھپا ہوا تھا۔ لاچی کا باپ اپنی بیٹی کے قتل سے باخبر ہوتے ہی کالی گاپ سے ہمارے تعاقب میں نکل پڑا تھا۔ مجھے یقین تھا بھٹگرا سے لاری روانہ ہونے کے بعد اسے کسی نہ کسی طرح ہماری وہاں موجودگی اور پھر فرار کا علم ہو گیا ہوگا، لہٰذا وہ کسی نہ کسی طرح کھٹ منڈو آن پہنچا۔ یہاں وہ محض اتفاقات کے انتظار میں فٹ پاتھ پر وقت گزارتا رہا اور اس وقت مجھے وہاں سے گزرتے دیکھ کر تو اسے ذرا بھی شبہ نہیں ہوا ہوگا کہ میں وہی صفدر علی ہوں جسے اس کی اکلوتی خوبرو بیٹی لاچی دی گئی تھی، مگر اس نے سیتا کو پہلی نظر میں ہی پہچان لیا ہوگا اور اب وہ ہمارے تعاقب میں تھا۔ میں نے دوبارہ سر گھمایا تو سیتا نے بھی میری تقلید کی اور بے اختیار اس کے منہ سے گہرا سانس خارج ہو گیا۔ یہ لاچی کا باپ معلوم ہوتا ہے، اس نے نیچی آواز میں سرگوشی کی۔ میں نے بھڑک کر قرب و جوار میں سوئے ہوئے لوگوں کا جائزہ لیا
اور پھر غرا کر بولا، کیا تو بھول گئی کہ تو گونگی ہے؟ ہم نے اپنی رفتار تیز کر دی، مگر اس بوڑھے کی آہٹیں مستقل فاصلے سے مسلسل ابھر رہی تھیں۔ میرے بدن میں رہ کر سنسنی کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ ابھی یہ امر مشکوک تھا کہ لاچی کا باپ مجھے بدلے ہوئے حلیے میں پہچان سکا یا نہیں، مگر سیتا کی شناخت مصدقہ بات تھی، اور شاید وہ ہمیں گھیر کر سیتا سے میرے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہتا تھا، اور اگر یہ مفروضات غلط تھے تو وہ ہمیں سسکا کر اور سہما کر لطف اندوز ہو رہا تھا، اور جس لمحے بھی اس کی ذہنی رو بہک جاتی، فضا میں اڑتا ہوا کوئی ہتھیار عقب سے ہمیں چاٹ لیتا۔ آخر کار میں نے اپنی جان پر کھیلنے کا منصوبہ بنا ہی لیا اور دبی زبان میں سیتا کو ہدایات دینے لگا تاکہ اس بھاگ دوڑ سے نجات مل سکے۔ اس وقت ہم سڑک کی داہنی جانب چل رہے تھے۔ چند قدم بڑھنے کے بعد جو ہی ایک تنگ و تاریک سی گلی سامنے آئی، سیتا آخری لمحے پر بجلی کی سی پھرتی سے اس میں گھس گئی اور میں سیدھا بڑھتا چلا گیا۔ ٹھہرو! سیتا کے پیچھے مڑتے وہ بوڑھا نیپالی زبان میں چیختا اور بھاگتا ہوا چلا آیا۔ اس کا داہنا ہاتھ کھال سے باہر آ چکا تھا اور اس میں سے ایک تیز دھار خنجر نکل آیا تھا۔ اس وقت تک اندھیری گلی میں سیتا کے قدموں کی دھمک معدوم ہو چکی تھی۔ لاچی کا باپ نہایت چالاک شخص تھا۔ اس نے نکڑ سی گلی کا جائزہ لے لیا تھا، لیکن وہاں سیتا تو کیا، اس کا حوالہ تک نظر نہ آیا اسے۔ آخر وہ میری جانب گھوما۔ اس نے گہری ناقدانہ نظروں سے میرے سراپے کا جائزہ لیا اور میں نے اپنے تمام تر خوف کے باوجود اپنے چہرے پر درویشانہ لاتعلقی بکھیرنے کی کوشش شروع کر دی۔ بابا، وہ لڑکی کدھر گئی؟ آخر اس نے کرب اور عقیدت میں ڈوبی ہوئی آواز سے مجھ سے سوال کیا تو میرے دل کی دھڑکنیں معمول پر آ گئیں۔ وہ مجھے بطور صفدر علی پہچاننے میں کامیاب نہیں ہوا تھا، اور یہ میری خوشبختی کی علامت تھی۔ میں نے پہلی بار غور سے اپنے جانی دشمن کی طرف دیکھا۔ اس کے تندرست و توانا چہرے کی بے شمار جھریاں اس کے عزم کی کہانی سنا رہی تھیں۔ وہ لڑکی تم سے خوفزدہ تھی۔ وہ اور اس کا ساتھی کئی دن سے میرے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ انہیں ہر آن تمہاری طرف سے خوف تھا، اور اس وقت جب تم اچانک سامنے آئے تو لڑکی نے مجھ سے مدد کی درخواست کی، اور میرے انکار پر وہ فرار ہو گئی۔ اوہ خدا! مجھے اس لڑکی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اس کا ساتھی میری اکلوتی بچی کو قتل کر کے بھاگا تھا۔ میں اس عمر میں فاقے کرتا اور پہاڑوں میں ٹھوکریں کھاتا اس کے کھوج میں یہاں تک پہنچا تھا۔ میرا رواں رواں انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ میں نے اس لڑکی کو پہچان لیا تھا۔ میں اس سے اپنی بیٹی کے قاتل کا ٹھکانہ معلوم کرتا اور اسے کچھ نہ کہتا۔ کہاں بھاگ گئی وہ؟ بوڑھے کے برہنہ پیر بری طرح ورم آلود اور زخمی تھے۔ پنڈلیاں جگہ جگہ سے گھائل تھیں۔ شاید تمہیں صفدر علی کی تلاش ہے۔ ہاں، تم جانتے ہو اس کا ٹھکانہ؟ وہ خونی کہاں ملے گا؟ میں نے نفی میں اپنے سر کو جنبش دی۔ وہ لڑکی بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ تنہا بہت زیادہ دور نہیں جا سکی ہوگی۔ اسی گلی میں کہیں دبکی کانپ رہی ہوگی۔ اسے تلاش کرتے ہیں، وہی صفدر تک تمہاری رہنمائی کر سکے گی۔ لاؤ، یہ خنجر مجھے دے دو۔ اسے دیکھ کر وہ پھر خوفزدہ ہو جائے گی۔ بڈھا میرے فریب کا شکار ہو گیا اور اپنا خنجر اس نے میرے حوالے کر دیا۔ سیتا، بوڑھے کا خنجر میرے پاس ہے، واپس آ جا، اب چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس ویران گلی میں داخل ہو کر بلند آواز میں کہا۔ گہرے اندھیرے میں دیوار سے چپکا ہوا ایک سایہ حرکت میں آیا۔ قدموں کی ہلکی سی چاپ ابھری اور سیتا اعتماد کے ساتھ ہمارے قریب آ گئی۔ اس وقت ہمارے آس پاس گہرا سناٹا تھا، لہٰذا ابھی تک کسی کی مداخلت کا اندیشہ نہیں تھا۔ یہ گھامڑ میری ہی تلاش میں ہے، اور اسے میں نے یقین دلایا ہے کہ تو مجھ تک اس کی رہنمائی کرے گی۔ میں نے اردو میں سیتا سے کہا، تو بتا دو اسے۔ بتا بھی دے تو کیا فرق پڑتا ہے، میں خنجر اس سے پہلے ہی لے چکا ہوں۔ پھر میں نے بوڑھے سے کہا، لڑکی تیار ہے، ہمارے ساتھ چلے آؤ۔ پوری طرح قابو میں آئے ہوئے اس بوڑھے کو زندہ چھوڑنا حماقت سے کم نہیں تھا، مگر میں اب دشواریوں سے دامن بچانا چاہتا تھا۔ کھٹمنڈو کا شہر اس بار بھی مجھے راس نہیں آیا تھا۔ اپنے گوشہ تنہائی سے قدم نکالتے ہی مجھے خون خرابے اور فساد میں ملوث ہونا پڑا تھا۔ کافی دیر کے سفر کے بعد میں اس بوڑھے کو ایک لقودق اور ویران میدان میں لے جانے میں کامیاب ہو گیا، جہاں دور دور تک اس کی جگر خراش چیخیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ چنٹیلوں کے درمیان پہنچ کر اچانک میں رک گیا۔ رک کیوں گئے؟ بوڑھے نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اس لیے کہ صفدر علی میں خود ہوں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے پھرتی سے خنجر دستے تک اس کی بائیں پسلیوں میں اتار دیا۔ میرا انکشاف سن کر بوڑھے کی آنکھوں میں ناقابل بیان حیرت اودھ کر آئی تھی، جو خنجر دل میں اترتے ہی اذیت میں ڈھل گئی۔ بوڑھے کے حلق سے ایک ناتمام سی چیخ نکلی اور وہ دونوں ہاتھوں سے سینہ دبائے زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اس کا جسم ساکت ہونے تک ہم دونوں وہیں رکے رہے، پھر واپس بستی کی طرف ہو لیے۔ وہ رات ہم نے بے فکری سے ایک فٹ پاتھ پر سو کر گزار دی۔ اگلی صبح ایک سستے ہوٹل سے ناشتہ کرنے کے بعد ہم پھر آنند رام کی خانقاہ کی طرف ہو لیے۔ میں وہاں سے اپنا تھیلا لینا چاہتا تھا، جس میں دیگر اہم سامان کے علاوہ پستول اور سرچ لائٹ موجود تھی۔
उस रोज़ मैं खटमंडू में बहुत मसरूफ़ रहा। शायद करन ने उसी रोज़ तलाई जंजीर की चंद कड़ियाँ फ़रोख्त करने की कोशिश की थी, क्योंकि पूरे शहर में मेरी तलासाजी की अफवाहें गश्त करने लगीं और मैं जिधर निकल जाता लोगों के हुजूम मुझे घेर लेते। लोग हज़ार तरह से मेरी खुशामदें और मिन्नतें करते, अपने दुखड़े सुनाते, मगर मैं उन्हें हक़ारत से धुतकारता रहा। उनमें से बहुत से लोग मेरे लिए लोहे की जंजीरें भी लाए थे ताकि मैं उन्हें सोने में बदल सकूं। मैंने उनमें से बेशतर जंजीरें अपने गले में डाल ली और झूम झूम कर हरे रामा हरे कृष्णा के नारे लगाता एक तरफ हो लिया। आहनी जंजीरों के पुरशोर आहंग, जर्द मलबूस और गूंजीले नारों ने थोड़ी ही देर में बेशुमार गैर मुल्की हिप्पियों को मेरी तरफ मुतवज्जो कर दिया। वो आनंद राम की ज़ात में ये सब चीज़ें देखने आए थे और इधर मेरी वज़ाक़त भी मुख्तलिफ नहीं थी। मैंने अपने माथे पर तिलक भी बना लिया था। नंगे बाजुओं पर मुख्तलिफ तस्वीरें बनी हुई थी, लिहाजा अक़ीदत और नशे की तलब से बेचैन हिप्पियों ने मंतकी तौर पर मुझे अपना देसी पॉप आनंद राम को जानशीन समझते हुए मकामियों की भीड़ में मेरे पीछे अपना हल्का कायम कर लिया और मेरे साथ आवाज़ मिलाकर हरे रामा हरे कृष्णा के फलक शिगाफ नारे मारने लगे। अब मुझ पर मकामियों की यलगार ख़त्म हो चुकी थी, अलबत्ता उनकी बड़ी तादाद उस खुदसर जुलूस से बाहर मेरे साथ चली आ रही थी। मुझे सिर्फ एक दो भजन ही याद थे, लिहाजा बड़े बाजार से गुजरते हुए मैंने एक भजन अलापना शुरू कर दिया। जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, शहर के हाक नशीन हिप्पी अपने साथियों की अंधी तकलीद में जुलूस में शामिल होते रहे। बस्ती से बाहर खुले मैदान में पहुंचकर मैं एक टीले पर जा चढ़ा और अचानक अपने गले से आनी जंजीरें उतारकर हुजूम में उछाल दी। चंद सानियों तक लोगों के पल्ले कुछ भी न पड़ सका। फिर जंजीरों से मामूली तौर पर जख्मी होने वालों की चीखों में बैक वक्त सोने सोने की आवाज़ें गूंजी और वहाँ लूट मार का एक वहशियाना समा बन गया। इस मर्तबा मकामियों ने भी तमाशा देखने पर इक्तफा ना किया, बल्कि अपनी तमाम शहजोरी से काम लेते हुए लूट मार में शामिल हो गए। उस वक्त कोई भी मेरी या सीता की तरफ मुतवज्जो नहीं था। मेरे लिए मोहलत गनीमत थी। मैं सीता का हाथ थामे तेज़ी से टीले के अक़ब में उतरता चला गया। मुझे यकीन था कि इस वाक़े की शोहरत आनन फानन नेपाल के तूल अर्ज़ में फैल जाएगी, लिहाजा मैं शहर के बजाय 0 पॉइंट की राह इख्तियार करने में ही आफियत जानने लगा। तेज़ी से बदलते हुए पैदर पे वाक़यात ने सीता को बौखला के रख दिया था। वो इतनी तेज़ ज़िंदगी गुजारने की आदी नहीं थी। तन्हाई मैसर आते ही उसने मुझ पर बेशुमार सवालात की बौछार कर दी। इस शहर के बसने वालों के लिए ढोंग नया नहीं था। आनंद राम हर साल अपनी बेटी सुंदरी से मिलने पहाड़ों में जाता था और वापसी पर यही सब कुछ करता था जो मैंने आज किया था। तो ये सारे गोरे उसी के मुरीद थे? हाँ, बल्कि इन्हें बर्बाद करने में भी उसी का हाथ है। वो जिस लड़की को अपने बिस्तर के लिए मुंतखब कर लेता था, वह एहतराम की नज़रों से देखी जाती थी। फिर शायद कुदरत ने आनंद राम की इन्हीं बदकारियों का इंतकाम उसकी बेटी सुंदरी से लिया। मेरी माँ को उसी सियाहकार बुड्ढे के अमाल की सज़ा मिली थी। वो अपने अंजाम को पहुँच चुका है। अब इन तमाम बातों को भूलकर सोने की कोशिश करो। कल सुबह हम ये शहर छोड़ देंगे। उस रात 0 पॉइंट पर हम गहरी नींद सोए। सुबह उठते ही हमने शहर का रुख किया। वीराने से आबादी में पहुँचते ही हमें कदम कदम पर ताज़ीम मिलने लगी। शायद सीता भी मेरे हवाले से शोहरत पा चुकी थी, क्योंकि बाज़ लोग ख़ास तौर पर उसे भी प्रणाम कर रहे थे। अमलेखगंज वाली लारी रवाना होने में थोड़ी ही देर बाकी थी, लिहाजा मैंने लारी पर अच्छी तरह शिकम सेर किया। कोई भी दुकानदार मुझसे पैसे लेने को तैयार नहीं था। इधर आहिस्ता आहिस्ता मेरे गिर्द अक़ीदतमंदों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। आज भी लोग मेरे लिए आहनी जंजीरें लाए थे, मगर मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। और जो ही लारी रवानगी के लिए तैयार हुई, मैं फुर्ती से अंदर जा बैठा। खुदा खुदा करके लारी का इंजन बेदार हुआ। क्लीनर ने ड्राइवर को इशारा किया और लारी रेंगती हुई खटमंडू के बाज़ारों से गुजरने लगी। यूँ तो लारी के मुसाफिर मेरी ज़ात में दिलचस्पी ले रहे थे और मेरी तवज्जो के तालिब थे, मगर मैं बज़ाहिर आंखें मूंदे ज़ेरे लब बेमायने अल्फाज दोहराए जा रहा था। कुछ देर बाद मैंने महसूस किया कि लारी में मौजूद 2 आदमी ख़ास तौर पर मेरी तरफ मुतवज्जो हैं। उनके चेहरों से साफ ज़ाहिर था कि वो इज़्ज़त और शराफत के हर मफ़हूम से नाआशना हैं। उनके चेहरों की करख्तगी वाज़े तौर पर उनके नापसंदीदा मशाकिल का ऐलान कर रही थी। फिर उनमें से एक ने सीता में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। मेरे लिए अब महज तमाशाई बने रहना मुमकिन नहीं था। मैंने पूरी तरह आंखें खोली और कहरबार नज़रों से उन्हें घूरने लगा। चंद लम्हों तक उनमें से एक ने मुझसे नज़रें चार रखने की कोशिश की, फिर सटपटाकर वो भी सीधा हो गया। लारी यकसर रफ्तार से अपने मुकर्रर रास्ते पर दौड़ी चली जा रही थी। मुसाफिरों की दबी दबी सरगोशियाँ जारी थीं। मेरी मौजूदगी की वजह से बस में एहतियात की फ़िज़ा पाई जा रही थी। मुसाफिर ऊंची आवाज़ में बोलने या ज़ोर से हंसने से भी परहेज़ कर रहे थे। और जब लारी एक लकोदक मैदानी रास्ते पर दौड़ रही थी, तो उन दोनों बदमाशों ने गहरी नज़रों से पूरी बस का जायज़ा लिया। चंद लम्हों तक सर जोड़े कुछ सरगोशियाँ करते रहे, फिर अचानक ही वो दोनों रिवॉल्वर निकालकर अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। सारे मुसाफिर खामोशी से अपनी जगह बैठे रहें और हाथ ऊपर उठा लें, उनमें से एक बोला।
उसी असना में दूसरा लफंगा ड्राइवर की पुश्त पर जा पहुंचा था और उसे लारी रोकने की हिदायतें दे रहा था। लारी की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ने लगी और जब लारी रुक गई तो उनमें से एक नीचे उतरा और दूसरे ने बारी बारी सारे मुसाफिरों को नीचे उतरने का हुक्म दिया। मैंने दूसरे मुसाफिरों के बरक्स अभी तक हाथ ऊपर नहीं उठाए थे, ना ही अंदर वाले ने मुझे दोबारा कोई हुक्म दिया। मैंने उस मौके से फ़ायदा उठाते हुए गैर महसूस तरीके पर अपनी गोद में रखे हुए थैले में से पिस्तौल निकाल लिया। जब बारी आने पर सीता ने नशिश छोड़ी तो रिवॉल्वर वाला गुर्राया, लड़की तू लारी में ही रुकेगी। उसने ये अल्फाज नेपाली ज़ुबान में अदा किए थे। उसके लहजे से उसके अज़ाइम की स्याही झलक रही थी। वो दोनों लारी के मुसाफिरों का कीमती सामान हथियाने के साथ ही सीता पर भी हाथ साफ करना चाहते थे। उनमें से एक लारी से बाहर मुसाफिरों को रिवॉल्वर की जद पर रोके रखता, दूसरा कीमती माल जमा करने के साथ शायद सीता से ज़बरदस्ती की कोशिश करता। ये ख्याल जहन में आते ही मेरी कनपटियाँ चटक उठी और मैंने फ़ौरन ही पिस्तौल से अंदर वाले की रान छेड़ डाली। वो चीख मारकर पायदान पर लुढ़क गया। फ़ौरन ही चंद मुसाफिरों से बेबस कर दिया। ये सब इतनी तेज़ी से हुआ कि बाहर वाले को कुछ समझने की मोहलत ना मिली। वो यही समझा होगा कि उसके साथी ने अपने रिवॉल्वर से किसी को ज़ख्मी किया है और मैं उसे असल सूरत हाल समझने की मोहलत दिए बगैर एक खिड़की के करीब हो गया। वो मुसाफिरों से दूर खड़ा बेचैनी से लारी की तरफ मुतवज्जो था। मैंने अचानक ही अपना पिस्तौल सीधा किया और एक पुरहौल धमाके के साथ उसका बायां शाना बुरी तरह ज़ख्मी हो गया। रिवॉल्वर उसके हाथ से उड़कर दूर जा गिरा। चंद लम्हों तक बाहर खड़े हुए मुसाफिर हक्का बक्का उसे ज़मीन पर तड़पता देखते रहे। जब मैंने उन्हें ललकारा तो उन्होंने फ़ौरन ही उसे बेबस कर दिया। उन दोनों के ज़ख्मकारी थे मगर जानलेवा नहीं थे। मुसाफिरों में कोई भी उनसे रियायत बरतने को तैयार नहीं था। उनकी थप्पड़ों से इतनी तवाज़ो की गई कि वो बुरी तरह चीखने लगे। आखिर मेरी मदाखलत पर क्लीनर ने उनके ज़ख्मों पर पट्टी बांधी और लारी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। आधे घंटे बाद लारी मानकपुर जा पहुंची। दोनों मुजरिमों को उनके असलहे समेत पुलिस चौकी पर छोड़ा गया। वहाँ चंद मुसाफिरों ने अपने नाम गवाहों की फहरिस्त में लिखवा दिए। मुसाफिरों की हद से बढ़ी हुई अकीदत चौकी के अमले पर भी असरअंदाज हुई और उन्होंने मेरे साथ अपना रवैया बहुत नरम रखा। शाम से पहले लारी अमलेखगंज पहुंच चुकी थी। यहाँ भी वो सस्ती सराय अभी तक मौजूद थी जहाँ मैंने जाते हुए खासे तमाशे देखे थे। उसके करीब एक मुख्तसर सा साफ़ सुथरा रिहायशी होटल था। यहाँ मैंने होटल में रिहाइश को तरजीह दी। लारी से आने वाले मुसाफिरों की ज़ुबानी मेरे बारे में अजीब व गरीब कहानियाँ इस शहर में भी फैलने लगी, मगर यहाँ मेरे लिए कोई मसला खड़ा नहीं हुआ। क्या यही तहजीब कहलाती है? यहाँ तो हर इंसान भेड़िया बना हुआ है। ये तो इन आदमखोरों से भी बदतर है जिनके दरमियान मेरी माँ ने कभी रहना पसंद नहीं किया। कमरे में पहुँचते ही सीता बोली, यहाँ नेकी और बदी साथ साथ है सीता। यह अजीब इत्तेफाक है कि इस मरतबा हर जगह बुरे वाक़यात हमारा ताक़ुब कर रहे हैं। पर तू फिक्र मत कर, अब हम जल्दी एक नए मुल्क में दाखिल होंगे। वहाँ से मैं तुझे अपने शहर ले जाऊँगा। अमलेखगंज में हमारा 2 रोज़ का क़याम खासा खुशगवार रहा और हमें अपनी थकान उतारने का बेहतरीन मौका हाथ आया। सीता तन्हाई में मेरी बेहतरीन रफ़ीक होती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियों की आदी होती जा रही थी और नई चीज़ों पर हवन्नकों की तरह चौंकने की आदत बतदरीज ज़ाइल होती जा रही थी। तीसरे दिन हम अमलेखगंज से सरहद की तरफ रवाना हो गए। सरहदी चौकी से ज़रा दूर जब लारी रुकी तो उसमें सिर्फ 5 मुसाफिर रह गए थे। चौकी के अमले ने सबसे पहले मेरा इस्तकबाल किया। उनके चेहरों से अक़ीदत फूटी पड़ रही थी। शायद आने जाने वालों से वो भी मेरे बारे में बहुत कुछ सुन चुके थे। सरहदी दस्ते का इंचार्ज मुझे बड़ी अक़ीदत से अपने कमरे में ले गया और मुझे अपनी कुर्सी पर बैठाकर खुद मेरे कदमों में बैठ गया। सीता मेज़ पर चढ़कर बैठ गई। ऋषि जी, मैं आपका बड़ा शोहरा सुनता आया हूँ, कुछ मुझ पर भी करम कर दो। मेरी 3 लड़कियाँ शादी के काबिल हो चुकी हैं, पर मैं पैसे से मजबूर हूँ। फिक्र ना कर, राम भली करेगा। मैंने उसकी मेज़ से आहनी पेपर वेट उठाते हुए शाने बेनियाजी से कहा। वो मेरी लापरवाहाना गुफ्तगू के बावजूद मेरे कदमों से लिपटा जा रहा था। इस दौरान मैं पारस पत्थर पेपर वेट पर अपना काम दिखा रहा था। आखिर जब लोहे ने सोने का रूप इख्तियार कर लिया तो मैं पेपर वेट उसके सामने डालकर कुर्सी से उठ गया। सोने का वज़नी पेपर वेट देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं और जब उसे अपनी आंखों पर यकीन आ गया तो वो मेरी पिंडलियों से लिपट कर फूट फूट कर रोती है। शायद ज़िंदगी में पहली बार किस्मत उस पर मेहरबान हुई थी, क्योंकि उसका पूरा वजूद रिक्कत आमेज़ मसरत से किसी खिसा रसीदा पत्ते की मानंद काँप रहा था। मैंने उसे बमुश्किल सहारा देकर खड़ा किया और यूं हम सरहद अबूर कर गए। बैरगंज से हिंदुस्तान के सरहदी कस्बा रक्सौल में दाखिल होने में खिलाफ तवक्को कोई मुश्किल पेश न आई। चौकी का अमला मुझे सरहद अबूर करते देखता रहा और मैं थोड़ी दूर चलकर लोगों के हुजूम में गुम हो गया। मेरे लिए अब किसी ऋषि का बहरूप गैर ज़रूरी था, लेकिन एहतियात के पेश नज़र मैंने उसमें कोई तब्दीली ना करने का फ़ैसला कर लिया। रक्सौल में ना कोई ढंग की सराय थी ना होटल, फिर भी वक्त काफ़ी था। मैं सीता को लिए बसों के अड्डे पर जा पहुंचा।
وہاں سے ایک بس موتیہاری روانہ ہو رہی تھی۔ میں فوراً اس میں سوار ہو گیا۔ پہلے میرا ارادہ یہ تھا کہ رکسول سے سیتا کو ریل کے ذریعے موتیہاری لے جاؤں گا تاکہ وہ اس سفر سے بھی لطف اندوز ہو سکے، مگر اسٹیشن کا رخ کرنے کی صورت میں یہ آخری بس بھی نکل جاتی۔ لاری خاصی رات گئے موتیہاری پہنچی۔ اس شہر میں رات ہو جانے کے باوجود خاصی رونق تھی۔ ہندوستان اور نیپال کی سرحد کا آخری بڑا شہر ہونے کی وجہ سے یہاں مجرمانہ سرگرمیوں میں خاصا زور تھا۔ پھر یہاں آوارہ گرد ہپیوں کی خاصی بڑی تعداد بھی پورے سال قیام پذیر رہتی تھی، لہٰذا یہاں کی راتیں خاصی ہنگامہ پرور ہوتی تھیں۔ موتیہاری میرا دیکھا بھالا شہر تھا۔ پٹنہ جیل سے فرار کے بعد میں قتل کے ایک مجرم شیکھر کے ساتھ اسی شہر میں ٹھہرا تھا۔ راستے میں ڈینی سالمن نامی ایک لڑکی اور اس کا بے غیرت دوست جوزف ہمارے ساتھ ہو لیے تھے۔ شیکھر زبان نہ جاننے کے باوجود اس لڑکی کو شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور ایک رات خاموشی سے اسے لے اڑا تھا۔ ماضی کی یہ سب باتیں سوچتا میں چاند ہوٹل پہنچا۔ ہوٹل کے مالک نے نہایت شائستگی سے ہمارا استقبال کیا۔ کمرہ نمبر 3 خالی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ دراصل نیپال جاتے ہوئے میں اسی کمرے میں رکا تھا اور اس کی نفاست مجھے پسند آئی تھی۔ رشی جی شاید اس ہوٹل کو پہلے بھی رونق بخش چکے ہیں، ہوٹل والے نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا۔ رشی جی الہام پر عمل کرتے ہیں۔ اچانک سیتا بول پڑی۔ نیپال کی سرحد عبور کرنے کے بعد میں نے اسے کھلی چھوٹ دے دی تھی، مگر وہ اب بھی مجھے صفدر کی بجائے رشی گنگا رام کہہ رہی تھی۔ انہیں کل رات خواب آیا تھا کہ چاند ہوٹل کے کمرہ نمبر 3 میں رکنا ہے۔ میں نے سیتا کو کڑی نظروں سے گھورا۔ ہوٹل کا مالک اس انکشاف سے مرعوب ہو گیا تھا اور کمرہ نمبر 3 ہمیں دے رہا تھا۔ موتیہاری سیتا کو بہت پسند آیا۔ یہ شہر نچلے طبقے کے غریب لوگوں یا کروڑ پتی تاجروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہاں کے بدنام علاقوں کے باسی مال و اسباب کی غیر قانونی نقل و حرکت سے خون ریزی تک تمام کام مناسب معاوضے پر نمٹانے پر تیار رہتے تھے۔ روزانہ شام کو میں سیتا کو ہمراہ لے کر شہر کے گرد پھیلے ہوئے سرسبز باغات اور گھنے جنگلوں کی سیر کو نکل جاتا تھا۔ اس دوران میں نے کچھ سونا فروخت کر کے اتنی رقم حاصل کر لی تھی کہ ہم آسانی سے وہاں گزر بسر کر سکتے تھے، مگر اب میرے لیے زیادہ ڈھونگ رچانے کی ضرورت باقی نہیں رہی تھی، لہٰذا میں نے مقامی پنڈتوں کا لباس پہننا شروع کر دیا۔ بھویں دوبارہ اگنے لگی تھی، البتہ سر پر میں روز اس طرح پھرواتا رہتا تھا۔ داڑھی اور گنجا سر ہی میری حیت بدلنے کے لیے کافی تھا، کیونکہ یہاں مجھے پہچاننے والے نہ ہونے کے برابر تھے۔ موتیہاری میں قیام کے چوتھے روز ہم دونوں سیر سے لوٹے تو ہوٹل والے کے پاس کاؤنٹر کے سہارے 2 دبلے پتلے دراز قامت افراد بیٹھے نظر آئے۔ لیجیے، رشی جی آ گئے۔ مجھے دیکھتے ہی مالک بولا۔ اس کا انداز دیکھ کر میں چونک پڑا۔ وہ دونوں آدمی شاید وہاں میرے ہی منتظر تھے۔ میں ان کے قریب پہنچا تو انہوں نے نہایت خوش خلقی سے اپنا تعارف کروایا۔ ان میں سے ایک کا نام رانا گرنام سنگھ تھا، دوسرا پرتاپ تھا، جس کی بغل میں خاکی رنگ کی ایک سرکاری فائل دبی ہوئی تھی اور وہ غور سے سیتا کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ دونوں وہاں رکنے کے بجائے میرے ساتھ ہی سیڑھیوں کی طرف آ گئے۔ ان کے تیوروں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کسی سرکاری محکمے کی طرف سے آئے ہیں، اور یہ بات میرے لیے انتہائی تشویشناک تھی۔ آخر میں اپنے خلجان پر قابو نہ پا سکا اور پہلی منزل پر اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے ان سے پوچھ ہی لیا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ کمرے میں چل کر تفصیلی گفتگو ہوگی، رانا گرنام سنگھ خشک لہجے میں بولا۔ اس دوہرے بستر والے کمرے میں پہنچ کر پرتاپ نے دروازہ اندر سے بند کر کے کنڈی چڑھا دی اور فائل سنبھال کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا تعلق انڈین سیکرٹ سروس سے ہے رشی جی، گرنام سنگھ خشک لیکن مہذب لہجے میں مجھ سے مخاطب ہوا۔ آپ سے کچھ اہم معلومات حاصل کرنے آئے ہم۔ بھلا انڈین سیکرٹ سروس کے میں کس کام آ سکتا ہوں؟ میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ آپ موتیہاری میں کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ گرنام سنگھ نے پہلا سوال کیا اور پرتاپ نے فائل کھول کر قلم سنبھال لی۔ میں نیپال سے آ رہا ہوں۔ کاغذات؟ میں نے اپنے وجود کے کسی گوشے سے خوف کی ایک سرد سی لہر امڑتی محسوس کی اور بے اختیار سر کو نفی میں جنبش دی۔ کاغذات نہیں ہیں۔ آپ کی سکونت و شہریت کس ملک کی ہے؟ نیپال۔ اب مجھ پر اس باسپور سے وحشت سوار ہونے لگی تھی۔ نیپال کا پتہ؟ رشی اور سادھوؤں کا کوئی ٹھکانہ پتہ نہیں ہوتا۔ کالی گاپ، بھٹگرا، کاٹھ مندر، موٹ، کھٹمنڈو اور نہ جانے کہاں کہاں رہتا آیا ہوں۔ گیان دھیان کی خاطر تو نگر نگر کی خاک چھاننا پڑتی ہے۔ بہت خوب۔ پھر اس نے سب سے خطرناک سوال کیا۔ ہماری معلومات کے مطابق آپ نے موتیہاری میں ایک بار 7 تولہ اور دوسری بار 9 تولہ سونا فروخت کیا ہے۔ یہ آپ نے کہاں سے اور کیسے حاصل کیا؟ چند ثانیوں تک میں سکتے کے عالم میں اس کا چہرہ تکتا رہا، پھر تھکی ہوئی آواز میں بولا، وہ سونا میری ملکیت تھا، مجھے اس پر کوئی شبہ نہیں، پر وہ آپ نے حاصل کیسے کی؟ میں کیمیا گر بھی ہوں۔ اتنی عمر گنوا کر میں نے بس ایک یہی ہنر سیکھا ہے،
جو میرے کام آتا ہے۔ کیا آپ اپنے اس بیان کو ثابت کر سکتے ہیں؟ اگر سامان اور دیگر لوازمات مہیا کیے جائیں تو میں ہر وقت تیار ہوں، مگر میں اس راز میں کسی کو شریک نہ کروں گا۔ آپ ہند کس مقصد سے تشریف لائے ہیں؟ نیپال میں شہرت سے تنگ آ کر ادھر کا رخ کیا ہے۔ وہاں کے لوگ گنگا رام کو سونا بنانے کی مشین سمجھنے لگے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں لوہے کو چھوں گا تو وہ سونا بن جائے گا۔ ہمارے مخبروں نے نیپال سے ایسی ہی اطلاع بھیجی ہے۔ گرنام سنگھ کے یہ الفاظ میرے اعصاب پر کسی بم کی طرح گرے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نیپال میں بھی انڈین سیکرٹ سروس میری نقل و حرکت کی نگرانی کرتی رہی ہے، اور اس پاسپورٹس کے ذریعے محض میری صداقت کی آزمائش مطلوب تھی۔ جناب، میں سمجھ نہ سکا کہ میری بیکار ذات آپ کے محکمے کے لیے اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گئی ہے۔ میں نے اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، وقت آنے پر آپ ہر بات جان جائیں گے۔ فی الحال اس تمام گفتگو کو اپنی ذات تک محدود رکھیں۔ گرنام سنگھ نے فائل کا سرسری جائزہ لیا اور مجھے ہکا بکا چھوڑ کر وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ سیتا کے بارے میں انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا۔ یہ کیا چکر ہے؟ ان کے جانے کے بعد سیتا نے پوچھا۔ خدا رحم کرے، یہ کوئی بڑی مصیبت معلوم ہوتی ہے۔ میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا، ہمیں اسی وقت خاموشی سے اس شہر کو خیر بات کہہ دینا چاہیے، ورنہ گلو خلاصی مشکل ہو جائے گی۔ پھر ہم نے اپنا مختصر سا سامان بہت جلدی میں سمیٹا اور ہوٹل کا حساب بے واق کر کے وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس بار میرا رخ ریلوے اسٹیشن کی طرف تھا۔ وہاں پتہ چلا کہ صبح 6 بجے پہلی ٹرین موتیہاری سے حاجی پور روانہ ہوگی۔ ہم نے تیسرے درجے کے مسافر خانے میں گوشہ سنبھال لیا۔ میرے ذہن میں رہ رہ کر یہ سوال ابھر رہا تھا کہ آخر انڈین سیکرٹ سروس میرے متعلق کیوں سرگرم ہو گئی ہے۔ اچانک ہی میرا ذہن میجر انل کے قتل کی طرف چلا گیا۔ وہ مشرقی پاکستان میں اپنے ملکی مفادات کے لیے کام کر رہا تھا اور میں نیپال جاتے ہوئے حالات کا شکار ہو کر اس کے آدمیوں کے چنگل میں پھنس گیا تھا، مگر وہ میرے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر مجھے کیپٹن بھاٹیا کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے پٹنہ جیل بھیج دیا گیا۔ بھاٹیا نے میرے خلاف میجر انل کے قتل کا کیس محض اس وجہ سے کمزور کر دیا تھا کہ وہ خود کیمیا میں دلچسپی رکھتا تھا اور میری مہم میں شریک ہونا چاہتا تھا۔ پھر میں جیل سے فرار ہو گیا اور کھٹمنڈو میں بھاٹیا سے میرا سامنا ہوا۔ وہ بھی یقیناً فوج سے بھاگا تھا۔ میرے اور بھاٹیا کے فرار میں حکام نے کسی سازش کی بو پالی تھی اور یوں سیکرٹ سروس میری راہ پر لگ گئی تھی۔ مگر اس مرحلے پر ایک اور بات تشویشناک تھی۔ اگر یہ انل کا ہی قصہ تھا تو سیکرٹ سروس والوں کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ گنگا رام کے روپ میں صفدر علی چھپا ہوا ہے، جبکہ گرنام سنگھ نے اپنی گفتگو یا رویے سے ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا۔ میرے ساتھ پراسرار رویہ رکھنے کے بجائے وہ لوگ مجھے اپنے کسی بھی مرکز پر بلوا کر کھلے تشدد کے ذریعے ہر بات اگلوا سکتے تھے۔ اس موضوع پر میں جتنا سوچتا گیا میرا ذہن الجھتا گیا۔ اپنی ذات میں انڈین سیکرٹ سروس کی اس غیر معمولی دلچسپی کا جواز پانا میرے لیے ناممکن معلوم ہو رہا تھا۔ رات ڈھلتی رہی مگر میری آنکھوں میں دور تک نیند کا پتہ نہیں تھا۔ میرا ذہن مسلسل اس گتھی میں الجھا ہوا تھا۔ آخر اسٹیشن کے گھنٹے نے صبح کے 5 بجنے کا اعلان کیا اور میں سیتا کو بیدار کرنے لگا۔ ہندوستان 50 کروڑ انسانوں کا ایک اتھا سمندر تھا جہاں میرا کوئی شناسہ نہیں تھا۔ ایک بار میں موتیہاری سے نکل کر اس بےکرا سمندر میں شامل ہو جانے میں کامیاب ہو جاتا تو دنیا کی کوئی طاقت میرا سراغ نہیں پا سکتی تھی، اور تھوڑی ہی دیر میں میری اس مہم کی ابتدا ہونے والی تھی۔ موتیہاری کا اسٹیشن ٹریفک کے اعتبار سے نہایت غیر اہم اور قصباتی انداز کا نظر آتا تھا، اور پھر صبح سویرے تو وہاں سناٹا ہونا قدرتی سی بات تھی۔ اسٹیشن پر ساری رات کوئلے سے چلنے والی اسٹیم انجن کا تیز یکساں شور آہنگ سے گونجتا رہا۔ پلیٹ فارم سے کافی دور پٹریوں کے اس پار صبح کے ملگوجے اجالے میں بھاپ اگلتا ہوا وہ سیاہ انجن اور اس کی بھٹی سے ابھرنے والا شعلوں کا لہو رنگ انعکاس عجیب آسیبی سما باندھ رہا تھا۔ سیتا میرے اشارے پر فوراً ہی بیدار ہو گئی۔ تو سویا نہیں گنگا رام؟ میری ورم آلود سرخ آنکھوں پر نظر پڑتی وہ چونک کر بولی۔ اس وقت تیسرے درجے کے اس مسافر خانے میں ہم دونوں کے سوا صرف 2 مسافر اور تھے۔ ان میں سے ایک چادر تانے گہری نیند سو رہا تھا اور دوسرا ہمارے قریبی ایک چوبی بینچ پر بیٹھا لاتعلقانہ انداز میں اونگ رہا تھا۔ میں نے ان دونوں پر نظر ڈالی اور پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میں بہت پریشان ہوں سیتا۔ ہوٹل پر آنے والوں کا مسئلہ بار بار میرے ذہن پر کچوکے لگا رہا ہے۔ تو رات سے ہی پریشان ہے۔ یہاں مجھے بڑی عجیب چیزیں نظر آ رہی ہیں، پر اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ تجھے ہر چیز کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ تو فکر نہ کر، اب ہم ریل گاڑی میں سفر کریں گے جسے وہ چنگھاڑتا ہوا کالا انجن ان چمکتی ہوئی آہنی پٹریوں پر گھسیٹتا ہے۔ میرے چہرے پر پریشانی کی جگہ ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر سیتا کا سویا ہوا شوق دوبارہ بھڑک اٹھا اور اس کے دل میں ریل گاڑی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی خواہش بھڑک اٹھی۔
میں نے اپنا تھیلا سنبھال کر سیتا کو ہمراہ لیا اور پلیٹ فارم سے اتر کر پٹریاں عبور کرنے لگا تاکہ اسے قریب سے وہ انجن دکھا سکوں۔ انجن اور ریل کے بارے میں سیتا کو میری ہر بات ناقابل یقین معلوم ہوئی۔ وہ تحیر آمیز معصومیت کے ساتھ ایک ایک بات پر مجھ سے بحث کرتی رہی۔ آخرکار انجن پر اونگتے ہوئے فائر مین نے ڈوری کھینچ کر 3 بار سیٹی بجائی اور اسی وقت پٹریوں کے درمیان انجن ڈرائیور اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ادھر آتا ہوا نظر آیا۔ چل، اب انجن چلنے والا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور تیزی کے ساتھ اسے پلیٹ فارم کی طرف لیتا چلا گیا۔